دو باتیں ہیں اس میں۔ ایک بات یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے جمیع ایمان والوں، تمہارے گھر جب رمضان المبارک کا مہینہ میرا مہمان آئے تو تم بڑے خوش نصیب ہو کہ وہ تمہارے گھر آیا ہے، اور آیا بھی کون ہے؟ اللہ کا مہمان آیا ہے۔ اور جب تم مسجد محبوب رب العالمین کے گھر اعتکاف میں جا کر بیٹھو تو بہت بڑی تمہیں مبارک ہے کہ تم اللہ کے گھر میں جا کر اللہ پاک کے پاس گئے ہو، اللہ کا مہمان بن کے گئے۔ اس کی کوئی ہے جو مبارکباد دے سکتا ہو؟ اتنی بڑی مبارکباد ہے کہ اللہ کا مہینہ رمضان ہمارے گھر اللہ کا مہمان آ جائے تو ہم تو اس کا شکریہ ادا کرنے کے قابل نہیں۔ اتنی بڑی اللہ پروردگار کی ہم پر عطا ہوتی ہے کہ ہمارے گھر مہمان آیا، اور مہمان اللہ کا آیا ہے۔ اور اگر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی اپنے گھر بلا لیتا ہے اور اللہ پروردگار کے ہم مہمان بن جاتے ہیں، کتنی بڑی بات ہے۔ یہ تو بات ہے نا، اس میں شک کوئی نہیں ہے کہ اللہ کی بات بہت بڑی ہوتی ہے۔ اس بڑی بات میں جو بڑی بات ہے وہ تو سن کر آپ اور ہم جو اللہ کا مہمان ہے اسے دیکھ دیکھ کر اتنے مزے کریں گے، اللہ کے ہاں اتنا مقام ہمارا بلند ہو جائے گا۔ لیکن جو خود مہمان اللہ کا بنا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ اتنی مہربانیاں ہم پر ہو رہی ہیں، اس کا کیا حال ہوگا اللہ کے ہاں؟ اس کی شان کتنی بلند ہوگی۔ ہم تو عاجز ہیں، بس اللہ کے حکم میں لگے ہوئے ہیں کہ جو وہ حکم دیتا ہے وہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ ہوتا کچھ نہیں۔ ہم پر یہ ابھی ہوا نہیں ہے، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابھی اپنا مہمان بنایا نہیں ہے۔ جس دن اللہ ہمیں بنا لے گا، ہماری مجبوریاں کدھر رہ جائیں گی؟ ہمارا یہ اور وہ عذر کدھر رہ جائے گا؟ یہ ہماری باتیں کدھر رہ جائیں گی کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، جی ہم نے وہ کام کرنا، ہم دین کا کام کرنے کے لیے اس لیے اعتکاف سے باہر بیٹھے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اعتکاف پر بیٹھا کرتے تھے وہ دین کا کام نہیں کرتے تھے۔ سچی بات یہ ہے کہ جب وہ کسی کو اپنا مہمان بنا لیتا ہے نا تو تب بھی اسے بلا لیتا ہے، اور جب خود کسی کا مہمان بنتا ہے تو تب رمضان المبارک کا مہینہ یا کوئی اللہ کا بندہ اسے اپنی طرف سے مہمان بنا کر بھیج دیتا ہے۔ یہ اعتکاف نبی رسول اللہ علیہ السلام کی سنت، اس میں تو اعتکاف میں بیٹھنے والا اسے اللہ نے اپنا مہمان بنایا ہوتا ہے، اور مہمان اسے اس لیے بناتا ہے کہ اسے جتنے دن مہمان بنایا ہوتا ہے اتنے دن اس کے ساتھ رہنا ہوتا ہے، کھلانا پلانا ہوتا ہے، مہمان نوازی کرنی ہوتی ہے۔ اور اس مہمان نوازی میں دو چیزیں ہوتی ہیں، اس مہمان نوازی میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اپنی چاہت میں کھلانا ہوتا ہے اور ایک اس کی چاہت کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ کہ میرے گھر آ کے مہمان ٹھہرا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میرے مہمان کی چاہت کیا کھانے اور پینے کی ہے، پھر اس کی چاہت کے مطابق اپنی چاہت کرتا ہے، چاہت اپنی کرتا ہے، لیکن مہمان کی چاہت کے مطابق اپنی چاہت کرتا ہے۔ اس کی چاہت ایک ہی ہوتی ہے کہ اپنے مہمان کی چاہت کے مطابق اسے کھلاؤں اور پلاؤں، اور پھر اپنی چاہت اس کی چاہت میں جب کرتا ہے تو یہ مہمان کتنا خوش نصیب ہوتا ہے۔ اللہ اسے کھلا رہا ہوتا ہے، اللہ اسے پلا رہا ہوتا ہے، تو چاہت اللہ کی ہوتی ہے اسے کھلانے پلانے کی، لیکن اللہ کی چاہت دیکھو کتنی اونچی ہوتی ہے، اس کی چاہت میں اللہ اسے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ دیکھیے اللہ کی چاہت کیا ہے، ایک تو اللہ کی اپنی چاہت ہے، اور دوسری اللہ کی چاہت میں مہمان کی چاہت ہے۔ مہمان کی چاہت میں وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہی کر سکتا ہے نا
جو وہ کر سکتا ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے۔ اللہ تو ہے نہیں، اللہ کا مہمان ہے نا۔ کیسے اللہ کا مہمان ہے؟ اللہ نے اسے اپنی چاہت میں اپنا مہمان بنایا ہوا ہے۔ اب اللہ ہے جو نہ کھاتا ہے، نہ کھانے کی چاہت کرتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ پینے کی چاہت کرتا ہے، نہ شادی کرتا ہے، نہ شادی کی چاہت کرتا ہے۔ یہ تو اللہ ہے نا۔ اسی لیے اللہ اپنی چاہت نہیں وہاں کرتا، اس کی چاہت پوری کرنے کے لیے اپنی چاہت کرتا ہے۔ مہمان جو اللہ کا ہے، اللہ نے جو اسے بلایا ہے، اب اللہ اس کی چاہت میں ایک تو اس کی چاہت پوری کرتا ہے، اور ایک اللہ کی اپنی چاہت بھی تو ہوتی ہے نا، وہ تو کہیں نہیں ادھر ادھر جاتی۔ وہ چاہت یہ ہوتی ہے جیسے میں بادشاہ، نہ کھانے کا محتاج، نہ پینے کا محتاج، نہ شادی بیاہ کا محتاج، نہ میں جنت میں اس لیے جاؤں کہ یہ جنت میں اس کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اس کی جنت کا محتاج۔ میری اور آپ کی جنت کا اللہ تو محتاج نہیں ہے۔ اور اللہ خود کتنی بڑی جنت، اللہ چاہتا ہے یہ جنت میں اسے اپنے ساتھ رکھوں۔ یہ ہے وہ بات، کوئی چھوٹی بات ہے؟ کوئی کیا جانے اس اتنی بڑی بات کو۔ اتنا اس کے لیے بہت ہے کہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی سے محبت میں نبی رسول نے اعتکاف کیا، وہ بھی اعتکاف کرتا ہے۔ اسے کیا پتہ بات کیا، بات وہ جانتا ہے جس نے پیار میں محبت میں اسے اعتکاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو مبارک ہے بہت بڑی، ہمیں بھی مبارک ہے کہ محبوب کے گھر میں جاتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں، کہ مہمان تو نہیں نا ہمیں رکھا ہوتا، ملنے کی اجازت دیتا ہے۔ جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں۔ مہمان تو بنایا نہیں نا ہوتا کہ مہمان بن کے جا کے بیٹھ جائیں۔ کسی کو کوئی ویسے بلائے جا کے مہمان بن کے بیٹھ جائے تو کیا کوئی کہے گا؟ کہے گا مت مارے گی تیری، مہمان بن کے اس کے گھر میں بیٹھ گیا، ایسے ہی کہے گا نا۔ اور جسے مہمان کے طور بلایا ہو، گھر سے ہو کے آ جائے تو کہا میں تو تینوں مہمان دے طور پہ بلایا سی یار، تو نے ویسے تمہیں تھوڑی بلایا تھا، میں نے مہمان کے طور میں بلایا تھا، آ کے تو واپس چلا گیا۔ فرق ہے نا یہ۔ جو آتا ہے نماز پڑھتا ہے واپس چلا جاتا ہے، اسے مہمان تو نہیں نا بلایا ہوتا، وہ تو ملنے ہی آتا ہے نا۔ آیا تو ملنے، مہمان بن کے بیٹھ گیا، واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ دوست بھی کہے گا سبحان اللہ، دشمن کو تو بلاتا ہی نہیں ہے۔ بات سمجھ کی ہے، اور جسے دماغ سمجھاتا ہے وہ بات اور ہوتی ہے، اور جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی چاہت کا بتاتا اور تعلیم دیتا ہے وہ بات اور ہوتی ہے۔ سمجھ گیا تو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سمجھ دماغ کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فوراً کیا اس وقت تک نہیں پتہ چلتا کہ کیا وہ دینا چاہتا ہے، کیا وہ لینا چاہتا ہے، جب تک وہ خود نہ بتا دے۔ دماغ کی سمجھ میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں، فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ جب کوئی چیز اس کی جگہ پر رکھتا ہے یہ سمجھدار ہوتا ہے، پھر وہ چیز گرتی نہیں، وہ چیز ضائع نہیں ہوتی، وہ چیز کا نقصان نہیں ہوتا۔ اور جب کسی سے کوئی چیز ضائع برباد ہوتی ہے، یاد رکھو اس کا دماغ کام نہیں کرتا، اس کا دماغ کام نہیں کرتا۔ اگر اس کا دماغ کام کرتا، اس چیز کو صحیح جگہ پر رکھتا، تو جو چیزیں صحیح جگہ پر رکھی ہوتی ہیں وہ ٹوٹ کے گرتی ہیں۔ جو چیز صحیح جگہ پر رکھی ہوتی ہے اسے غلط جگہ پر رکھنے کے قابل نہیں کیا جاتا، وہ ضائع ہوتی ہے۔ صحیح جگہ پیٹ بھی ہے اور صحیح جگہ دنیا کی ظاہری جگہ بھی ہے۔ جدھر جگہ کو پیٹ میں رکھنا تھا ادھر نہ رکھو، وہ ضائع ہو جاتی ہے، اور جدھر جگہ جس چیز کی ہوتی ہے ادھر نہ رکھو وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال یہی ہے کہ چمچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھانے کے لیے دیا ہے، ہاتھ اللہ نے کھانے کے لیے دیا ہے۔ اگر کوئی چمچے سے
کوئی جانور ذبح کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس سے تو نقصان ہوگا ہی ہوگا. یہ بھی تو بڑا نقصان ہے نا کہ مرغی ذبح نہ ہو، بیچاری تکلیف کے اندر تڑپتی رہے. اور یہ بھی بڑا نقصان ہے کہ چمچہ جدھر استعمال ہونا ہے، کسی نے چاول آرام سے کھانے ہیں، ادھر وہ مرغی ذبح کرنے میں لگا رہے، ضائع تو دونوں طرف ہی ہو گیا. یہ دماغ کا، اس کی سمجھ کا فوراً پتہ چل جاتا ہے اگر کوئی سمجھدار ہے. اگر سمجھدار نہیں ہے تو پتہ تو چل گیا ہے کہ اسے نہیں پتہ چلتا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم مان لینے والا، حکم کی تعلیم عبادت کرنے والا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم مان کر خود اللہ کو راضی کرنے والا، انہیں پتہ تو ہوتے ہوتا ہے، لیکن جو پہلے پتہ ہو گیا کہ یہ اللہ پروردگار کا حکم اور یہ اللہ پروردگار کے نبی کی تعلیم اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم میں کرنا، سارا کچھ دینا، یہ اس کی طرف سے ہے، یہ تھوڑا پتہ ہے. وہ پتہ تو اللہ بتاتا چلا جاتا ہے اپنے بندے کو، اور پھر جب بتاتے بتاتے اپنے ساتھ رکھ لیتا ہے تو پہلے اسے بتاتا تھا، اسے پتہ ہوتا چلا جاتا تھا، اب اللہ خود اس کے ساتھ کرتا ہے، اسے پتہ ہوتا چلا جاتا ہے. میں نے آپ کے ساتھ، آپ نے میرے ساتھ کچھ کیا ہے تو مجھے پتہ ہو گیا. یہ تو آپ کے بتانے سے بھی بڑا پتہ ہے. یہ تو آپ کے کھانے سے بھی بڑا پتہ ہے. کھایا تو آپ نے، کھلایا آپ کو اگر یار نے ہے تو کھانے سے آپ کو پتہ ہو گیا، کھلایا جو آپ کے یار نے اس سے آپ کو اپنے یار کا پتہ ہو گیا. پتے تو بڑے ہیں لیکن یہ پتہ دینے والا جب پتہ دینے پہ آ جاتا ہے نا، پھر پتے بڑے ہیں. اور اگر پتہ دینے والا پتہ دینے پر نہیں آتا تو اس کو اپنا ہی پتہ ہے. اور پتہ کیا چلا کہ پتہ دینے والے نے اس کو پتہ نہیں لیا، یہ پتہ چلا. مزہ تو یہ ہے کہ جس کی ملاقات ہم کرتے ہیں اس کے ایک دن مہمان ہو جائیں. آج وہ ملاقات میں ہمیں میزبانی دے رہا ہے اور کل کو مہمان کر کے جب میزبانی دے گا، سبحان اللہ، وہ میزبان ہوگا، مہمان ہوں گے. یہ ہے مال مفت دل بے رحم. کسی کی دعوت کرنی ہے تو کمانا پڑتا ہے، خود دعوت کھانی ہے تو کوئی کمانا نہیں پڑتا، کوئی کمانا نہیں پڑتا. محبت ہوتی ہے یار کے ساتھ، یار آپ سے محبت کرتا، آپ نے یار سے محبت کی ہے. دعوت تو محبت میں ہوتی ہے نا، تحفہ ہدیہ تو محبت میں ہوتا ہے نا. کمائی میں تو یہ چیزیں نہیں نہ ہوتی، کمائی میں تو تجارت ہوتی ہے. کبھی ترکی پہنچ جاؤ، کبھی چائنا پہنچ جاؤ، کمائی میں تو تجارت ہے نا. ہدیے میں محبت ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ سے محبت کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کھلائے گا تو آپ کی چاہت ہوگی. کھانا پینا، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، یہ آپ کی چاہت ہوتی ہے. کھانا پینا یہ آپ کی چاہت ہوگی، بھوک ہوگی، پیاس ہوگی. اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کھلائے گا پلائے گا تو یہ اللہ کی چاہت میں آپ کو وہ کھلائے گا پلائے گا. چاہت اللہ کی میں وہ اللہ تعالیٰ کی ہوگی، کھلانا پلانا اللہ پاک کا ہوگا. لیکن چاہت پتہ کیا ہے آپ کی صرف اتنی ہوگی کہ آپ کی بھوک اللہ، آپ کی پیاس اللہ دیکھتا ہے، اس میں آپ کو کھلا رہا ہے. لیکن کھلاتا جو میزبان ہے وہ اپنی چاہت میں اونچے سے اونچا کھلاتا ہے، وہ نہیں کوئی لا سکتا. مہمان وہ کہاں سے لائے گا؟ مہمان تو میزبان کی طرف سے کھائے گا، وہ لاتا تھوڑی ہے مہمان اپنے ساتھ باندھ کر. کیوں بھائی؟ وہ مہمان ہوتا ہے، اس نے تو میزبان کی طرف سے کھانا ہوتا ہے. جب مومن روزہ رکھتا ہے تو اللہ جب اسے اس کی چاہت میں دیتا ہے تو اس کی بھوک پیاس ہوتی ہے. یہ یہاں بھی ہوگی، بھوک لگے گی آپ کو، پیاس لگے گی آپ کو. یہ آپ کی چاہت ہوگی کہ مجھے بھوک میں کھلایا جائے، مجھے بھوک میں پلایا جائے. یہ بھوک میں کھلانے والا، بھوک میں پلانے والا، یہ آپ کا میزبان اللہ ہوگا.
پھر وہ اپنی چاہت میں تمہاری بھوک مٹائے گا، تمہاری روٹی نہیں ہوگی، تمہارا پانی نہیں ہوگا، میزبان کا پانی ہوگا، میزبان کی روٹی ہوگی، میزبان کی چاہت میں تمہیں اللہ اپنی چاہت دے گا۔ اللہ کے پاس روٹی تو نہیں ہے نا، پانی تو نہیں ہے نا، وہ تو تیری اور میری چاہت بھوک کی اور پیاس کی ہے، تو اللہ نے بھی تو کچھ دینا ہے اپنے مہمان کو کہ نہیں؟ وہ بھی عطا کرے گا، اپنی چاہت میں ہمیشہ کے لیے آپ کو اپنے ساتھ رکھے گا۔ ساتھ تو اللہ کے تبھی رہ سکتا ہے نا بندہ، جب اللہ ساتھ کا فعل کرے اور آپ اس فعل کو مشاہدہ میں دیکھ سکیں، قابل ہوں دیکھنے کے۔ مثال کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فعل میں کھاتا ہی نہیں ہے، پیتا ہی نہیں ہے، آپ کو اپنے ساتھ رکھ لیتا ہے۔ کہنے لگا جی مہمان میں آپ کا بنا ہوں، میں اس پر بہت بہت اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ کہنے لگا اچھا پھر بتاؤ کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے؟ کہنے لگا بھائی میرا میزبان جو کھلائے گا جو پلائے گا وہ میں کھا لوں گا، وہ میں پی لوں گا۔ تو میزبان کہنے لگا میں تو ہوا کھاتا ہوں، میں تو ہوا کھاتا ہوں، کھا تم ہی ہوا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کو اپنا مہمان بناتا اور خود میزبان بن جاتا ہے، اس کی چاہت میں اسے کھلاتا اور پلاتا ہے، اس میں شک کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن اپنی چاہت میں جب کھلاتا پلاتا ہے تو اپنی چاہت میں یہ بھی تو ہے نا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فعل ہے، اس فعل کے اظہار میں مومن کو بھی وہ دیتا ہے نا، جو اللہ پروردگار کی اپنی چاہت ہے، اس چاہت میں اللہ پھر اپنی جنت دیتا ہے۔ دو چیزیں بڑی اونچی ہیں جو اللہ نے آپ کو دی ہیں، ایک اللہ پاک نے آپ کو اپنا مہمان بنایا ہے، اور ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود آپ کا میزبان بنا ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، ورنہ رمضان مبارک کا روزہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اور رمضان کے روزے میں اللہ کا بندہ اس روزے کو مہمان جانتا ہے، اللہ کا مہمان ہوتا ہے اور اللہ کے بندے کے پاس گیا ہوتا ہے۔ مہمان بھی اللہ کا ہوتا ہے اور میزبان بھی اللہ کا ہوتا ہے۔ اعتکاف میں ایسے تھوڑی ہوتا ہے، اعتکاف میں مہمان اللہ کا بندہ ہوتا ہے، لیکن مہمان اللہ کا ہوتا ہے اور نہیں کسی کا ہوتا۔ نصیب اچھے ہیں نا جو اللہ نے یہ مہربانی کر دی ہے۔ یہ بتاؤ نا معتکف اعتکاف کرنے والے کو، اسے پتہ چل جائے کہ پھولے نہ سمائے، سچی بات سے ہی مزہ آتا ہے۔ ایویں گلاں بنائی جاؤ، گلاں بنائی جاؤ، گلاں کھنچ کے بھی کدی اولاد ہوئی ہے، یعنی وہ باتیں کر کے تو اولاد نہیں نہ ہوتی، جس سے اولاد نہیں ہوتی، اور اگر وہ بات کر دی جائے، شادی بیاہ ہو جائے، یہ بات اگر کر دی جائے، اس میں تو اولاد ہو جاتی ہیں۔ اے گلاں نہیں، وہ گلاں جنہ گلاں نہ ہوندا کچھ نہیں گا۔ یہ بات ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس کا شکر آپ کیسے کرو گے؟ کیسے کرو گے؟ طریقہ عاجز بتا دیتا ہے، کر آپ لینا۔ عاجز بھی اسی طریقے سے ادا کر رہا ہوں، آپ بھی کر کے دیکھ لینا، آپ کا بھی ادا ہو جائے گا۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ نیک بے عیب ہوتا ہے، نیک بے عیب ہوتا ہے۔ بے عیب اگر نیک نہ ہو وہ نیکی کر ہی نہیں سکتا، کیوں؟ عیب بھرا ہے، نیکی کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے عیب ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا عظیم بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
بے عیب نوری تخلیق فرمایا ہے، وہ ہم سے نیکی کرتے ہیں، ان کی نیکی ہے، نیک ہے نا، وہ ہم سے نیکی کرتے ہیں۔ ہم جب ان کی نیکی کو ایمان میں ہمیشہ کے لیے لے لیتے ہیں، تعلیم علم میں ہمیشہ کے لیے لے لیتے ہیں، اب ہمیشہ ہمارا اللہ اللہ رہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی رسول علیہ السلام رہتے ہیں ہمیشہ کے لیے، ایمان آ گیا نا ادھر، ہمیں نیکی مل گئی ہے۔ اور جو اللہ کو اللہ، نبی رسول کو نبی رسول، اور ان کے حکم کو اللہ کا حکم اور نبی رسول کے حکم کو نبی رسول کا حکم نہیں دیتے، وہ تو کافر مشرک ہیں، ہم نے تو لے لیا ہے، ہم نے لے لیا ہے۔ یہ ہے الذین آمنوا وقالوا ربنا اللہ، جو کہیں رب ہمارا اللہ اور ایمان لے آئیں، ثم استقاموا، ہمیشہ کے لیے لے لیں، یہ نیکی ہے۔ ایک دو دن کے لیے یہ بات نہیں ہے، جب بھی اللہ توفیق دے دے، وہ دے دے نیکی، تب نیکی ہے۔ اللہ نے دے دی اور ہم نے لے لی، نیکی اس کی ہے، بے عیب وہ ہے، لینے والے ایمان والے اللہ کے بندے، ایمان بھی لے لیا، یہ بھی ہمیشہ ہے اب، اور جس کا ہمیشہ نہیں ہوتا، آج ایمان لیا کل کو نکل جائے تو کافر مشرک منافق مرتد ہوتا ہے۔ نیکی تو ہوتی وہ جو ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے، اور ہمیشہ اس نے لے لی ہوتی ہے، پہلے نہیں ہوتی پھر ہمیشہ کے لیے لے لی ہوتی ہے، ہمیشہ کے لیے لے لیا ہے نا، یہ نیکی ہو گئی۔ ہم نیکی میں بے عیب ہیں، نیکی لینے میں بے عیب ہیں، اللہ نیکی کرنے میں، اللہ کا بندہ نیکی کرنے میں بے عیب ہے کہ ان کے پاس علم ہے، اللہ کا علم جو ہے نا یہ نیکی ہے، نبی رسول کا علم جو ہے نا وہ اللہ کا علم ہے، یہ نیکی ہے، اللہ کے بندوں کا علم جو ہے وہ اللہ نبی رسول کا علم ہے، یہ نیکی ہے، ان کے پاس نیکی ہوتی ہے، اسی لیے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، ان سے ہی سوال ہے نیکی کا، اور نہیں کسی سے سوال کرنا۔ اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں، اجنبی کو استاد نہیں بنایا جاتا، اجنبی کو خیرات نہیں دی جاتی، اجنبی کو صدقہ زکوٰۃ نہیں دیا جاتا، صرف اسی وقت دیا جاتا ہے جب اس کی جان جانے کا پتہ ہو کہ مر جائے گا، اب اسے لقمہ حرام جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے، کسی نے کی پتہ ہے نہ کرنا، نہ بیت المال رہ گیا، نہ بیت المال کے والی وارث رہ گئے ہیں، خود ہی زکوٰۃ لینے چلے جاتے ہیں، خود ہی زکوٰۃ لے کے آ جاتے ہیں، خود ہی صدقہ دینے چلے جاتے ہیں، خود ہی صدقہ لے کے آ جاتے ہیں، خود ہی اجنبی کو بلا لیتے ہیں اور خود ہی اجنبی سے بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ دین تو ہے ہی نہیں، دین تو اللہ کے بندوں کے پاس ہے، اللہ کے بندوں کے پاس جو ہے اس کے پاس تو دین ہے، جو اللہ کے بندوں کے پاس ہے نہیں وہ تو بے دینی ہے، کیوں اللہ کے بندوں کے پاس ہوتا تو دین ہے نا، اگر اللہ کے بندوں کے پاس نہیں ہے تو وہ دین ہی نہیں ہے۔ اگر یہ چیز جان گیا ہے کوئی تو جو اللہ کے بندے کے پاس نہیں ہے وہ بے دین ہے، اور جو اللہ کے بندوں کے پاس ہے وہ دین والا ہے۔ چیز سے تو بڑا جان جاتے ہیں کہ اللہ کے بندے کے پاس نہیں ہے تو اس لیے یہ دین نہیں ہے، تو بندہ جو بندہ اللہ کے پاس نہیں ہے وہ دین ہو گیا، وہ کیسے دین ہو، وہ بے دین ہے۔ فرمایا اتقوا اللہ، تقویٰ لے لو، تقویٰ ہے ہی جدھر ادھر بتایا گیا ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تقوی والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بیری تو بیر مل جاندے ہیں، تو جی کوئی نم دے اتے چڑھے میں بیر لاؤن لگا، پتہ نہیں بیر دا منہ کدھر ہونا، تیرا منہ کدھر ہونا۔ لوگوں نے تو یہ باتیں سمجھانے کے لیے کی نا، شیطان لوگوں نے اس کو اور بنا دیا۔ چلو اللہ آپ کو مبارک کرے، اور آپ کے صدقے اللہ ہمیں بھی مبارک کرے کہ ہمیں بھی پتہ ہو کہ جسے توفیق ملتی ہے وہی کرنے کے قابل ہوتا ہے، دوسرا لاکھ چاہے جب ہوتا نہیں پھر وہ بتاتا ہے یہ عذر ہے مجھے، وہ عذر ہے، میں سائیں جی ہوں مجھے یہ بھی کام کرنا ہوتا ہے، میں وہ بھی کام کرنا ہوتا ہے، وہ جیسا ہوتا ہے ویسی باتیں کرتا ہے، پیر ہوتا ہے تو پیروں والی باتیں کرتا ہے، فقیر ہوتا ہے تو فقیروں والی باتیں کرتا ہے،
جو جیسا پھر ہوتا ہے ویسے وہ بتاتا ہے. اوہ بھائی سیدھی سی بات یہ ہے، اس نے بلایا ہے مہمان کے طور پر، مجھے بلایا نہیں ہے، میں مہمان بن نہیں اب سکتا، ویسے چلا جاؤں گا تو کہے گا تینوں میں سدیا سی، سدا دیتا سی تھے کہ تو آویں، آپ ہی آیا ہے نا، میں تینوں سدا تو نہیں دیتا. یہ ہیں وہ باتیں. تو اللہ پاک نے آپ پر بے بہا مہربانی فرمائی ہے. ہمیں بڑی خوشی ہے جی. امید ہے کہ آپ کی خوشی پر جب ہم اتنی بڑی خوشی کریں گے تو اللہ پاک ہمیں بھی خوشیوں کے موقع دے گا. وما توفیقی الا باللہ. اللہم صلی